میرے محترم دوستو، میں نے بہت کوشش کی اپنی مصروفیات کی وجہ سے کہ میں معذرت پیش کروں اور پروفیسر صاحب ہماری معذرت کو قبول کر لیں۔ مکہ مکرمہ میں ریاض میں ہم کانفرنس میں شریک تھے، تو ہمارے پروفیسر صاحب پکے وہابی بن گئے۔ میں نے کہا میری درخواست مان لو، کہتا نہیں مانتا، میری سماجت مان لو، کہتا نہیں مانتا، میری منت مان لو، کہتا نہیں مانتا۔ تو میں نے کہا کس چیز کو مانتے؟ کہتا اللہ کو مانتا ہوں۔ اس کے بعد مجھ کو ناراض نہیں۔ بہرحال پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ شفقت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، بہت بے تکلفی کرتے ہیں اور ہماری گستاخیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہمیں ذرا سنجیدگی کے ساتھ ان سوالات پر بھی غور کرنا چاہیے جس پر بحث و تمحیص ہمارے قومی اداروں میں بھی ہوتی ہے، مملکتی اداروں میں بھی ہوتی ہے۔ کبھی کہتے ہیں اسرائیل ایک حقیقت ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کیا قباحت ہے۔ کبھی کہتے ہیں عربوں نے خود تسلیم کر لیا تو اب ہم کیوں تسلیم نہ کریں۔ عجیب عجیب سوالات وہ عام لوگوں کے دل و دماغ میں ڈالتے ہیں اور باقاعدہ اس پر ایک ماحول بناتے ہیں، نوجوانوں کا ذہن اس بات کے لیے تیار کرتے ہیں اور یہ بالکل ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بتاتے کہ اسرائیل کے حوالے سے تاریخی حقائق کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، ایک صدی قبل تک اسرائیل کا بطور ریاست کوئی وجود نہیں تھا اور نہ تاریخ میں کبھی اسرائیلی ریاست کا وجود ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتح قدس کے بعد اکثر و بیش فلسطین اور الاقصی یہ مسلمانوں کی سرزمین رہی۔ تاریخی طور پر آپ کو لفظ فلسطین تو مل سکتا ہے، 1000 سالوں سے مل سکتا ہے، کئی ہزار سالوں سے آپ کو خطہ فلسطین کا نام تاریخ میں ضرور ملے گا، لیکن خطہ اسرائیل کا نام آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ سلطنت عثمانیہ کے قلمرو میں تھا، تمام عرب بھی، فلسطین بھی، اور برطانیہ نے بہت کوشش کی، مالی پیشکشیں کی، کیا کچھ نہیں کہا۔ خلافت عثمانیہ کے اس وقت کے حکمران سلطان عبدالحمید خان ثانی، لیکن وہ نہیں مانا، یہودیوں کو بستیاں بنانا اور آبادی کے لیے اجازت نہیں دی۔ جب ان کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی، پھر سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے سازشیں شروع ہوئی اور پھر ان سازشوں کے نتیجے میں بالآخر سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ۔ چنانچہ برطانیہ نے اور برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈالفور نے 1917 میں جب برطانیہ نے اس علاقے پہ قبضہ کیا تو انہوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا۔
پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کر یہاں آباد کیا، اور ظلم یہ ہوا کہ اقوام متحدہ نے اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کر لیا، جسے نہ عرب دنیا نے قبول کیا اور جسے نہ اسلامی دنیا نے قبول کیا۔ اور ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، اسرائیل کے قیام کے لیے اقوام متحدہ کی قرارداد پاس ہوئی، لیکن بانی پاکستان محمد علی جناح نے پہلا جو اس پر رد عمل دیا، اور میں ان تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان سیاستدانوں سے، ان سیاسی جماعتوں سے، فوج سے، اسٹیبلشمنٹ سے، بیوروکریسی سے، کہ اگر پاکستان کے لیے، اس کے نظریے کے لیے، اس کے قیام کے مقاصد کے لیے قائد اعظم منبع ہے اور وہ مرجع ہے اور وہ حجت اور دلیل ہے، تو انہوں نے ہی کہا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ برطانیہ نے عربوں کے دل میں خنجر گھونپ دیا ہے۔ یہ پاکستان کا موقف ہے۔ سن 47 میں پاکستان بنا، سن 48 میں اسرائیل کی باقاعدہ اعلان ہوا، تو اسرائیل کے پہلا صدر اس نے اپنی خارجہ پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے پوری خارجہ پالیسی کی اساس اور بنیاد یہ بات رکھی کہ اسرائیل کا مقصد، اعلیٰ ترین مقصد اسرائیل کا، وہ دنیا میں ایک نوزائیدہ مسلم ملک کا خاتمہ ہوگا۔ پاکستان کے بارے میں اسرائیل کی خارجہ پالیسی کی اساس کچھ ذرا عقل سے بھی سوچ رہے ہو؟ مفادات کے پیچھے جاتے ہو؟ عرب دنیا نے قبول نہیں کیا، فلسطین نے قبول نہیں کیا، فلسطینی عوام نے قبول نہیں کیا، فلسطینی قیادت نے اس کو قبول نہیں کیا، معاملات چلتے رہے۔ 1967 کی جنگ میں اور 1967 کی جنگ میں انہوں نے گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کیا، صحرائے سینا، مصر کے صحرائے سینا پہ قبضہ کیا، انہوں نے مسجد اقصی پہ قبضہ کیا، انہوں نے دریائے اردن کے مغربی کنارے پہ قبضہ کیا۔ تمام علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد اب مسئلے کی حیثیت بدل گئی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ملک جب دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے تو اس ملک کا حدود اربع معلوم ہونا چاہیے۔ پاکستان نے اگر انڈیا کو تسلیم کیا تو عمومی طور پر ہمارا اور ان کا سرحد معلوم ہے، کشمیر کے تھوڑے سے حصے میں اختلاف تھا، ہم نے ایک دوسرے کو تسلیم کیا لیکن تنازع برقرار رہا۔ لیکن اب جب آپ کا حدود اربع ہی نہیں ہے تو پھر اقوام متحدہ کی قرارداد آئی، اور اقوام متحدہ کی قرارداد نے سن 1967 کی جنگ میں عرب سرزمین پر قبضے کو ناجائز قرار دیا اور اسرائیل سے اس علاقے کو خالی کرنے کا مطالبہ کیا۔ اب آئیں پاکستان کے کشمیر پر موقف اور فلسطین کا اسرائیل کے بارے میں موقف، عربوں کا اسرائیل کے بارے میں موقف، اس میں یکسانیت آ جاتی ہے۔ کہ اقوام متحدہ کی قرارداد ہے، انڈیا سے کشمیر سے فوج کے انخلا کی بات کرتا ہے، اور اقوام متحدہ کی قرارداد عرب سرزمین سے اسرائیلیوں کے نکلنے اور ان کے انخلا کا مطالبہ کرتا ہے۔ لیکن ہمارے حدود معلوم ہیں، وہاں حدود اربع معلوم نہیں ہے، وہ علاقہ متنازع قرار دے دیا گیا۔ حیرت اس بات پر ہے کہ جس ملک کا حدود اربع آج نہ ہو
مقبوضہ علاقوں پر سے نکلنے کی بات کرتا ہو اور دنیا اس کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہو، کس بنیاد پر؟ اور جب اقوام متحدہ اس کو متنازع علاقہ قرار دیتا ہے تو پھر امریکی صدر ٹرمپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اسرائیل میں اپنا سفارتخانہ متنازع علاقے القدس میں قائم کرنے کی بات کرتا ہے؟ سارے سوالات ہیں، مسئلے کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب ایسی تمام صورتحال میں آج تک اقوام متحدہ کی قراردادوں پر وہ عمل نہیں کر رہا، اور صرف عمل نہیں کر رہا، اسرائیل نے ایک بیان دیا کہ ہم جہاں پر پہنچے ہیں اور جہاں پر آج ہماری فوجیں ہیں یہ ہماری دفاعی ضرورت ہے۔ جب اس نے ایک دفعہ اس کو دفاعی ضرورت قرار دے دیا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے قرارداد کو مسرت کر چکا ہے۔ اب دنیا ذرا سوچے تو صحیح، اقوام متحدہ کہاں ہے؟ اقوام متحدہ کی قرارداد کہاں ہے؟ مسلم دنیا کیوں اس میں ہچکچا رہی ہے معاملات میں؟ تذبذب کا شکار کیوں ہو گئے؟ ہمارے لیے کیوں دل میں یقین ہو گئے؟ عرب دنیا کیوں تقسیم ہو گئی؟ انور السادات نے کیوں کیمپ ڈیوڈ کا دعوت کا معاہدہ کیا؟ اور اس نے جب معاہدہ کیا اور جس معاہدے کے تحت انور السادات نے، مصر نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو سن 67 کے جنگ میں قبضے کی زمینوں کی واپس لینے کا وعدہ کر دیا گیا۔ چنانچہ سرائے سینا کے کچھ علاقے خالی کر دیے انہوں نے، لیکن گولان کی پہاڑیاں شام کی آج ان کے قبضے میں ہے۔ میں خود وہاں گیا ہوں، میں نے خود وہاں کے سرحدات سے ان کے پہاڑ کو دیکھا اور ان کے کیمپوں کو دیکھا ہے۔ دریا اردن کا مغربی کنارہ ان کے ہاتھ میں، غزہ کی پٹی ان کے ہاتھ میں۔ اس ساری صورتحال میں اس وقت سوویت یونین موجود تھا۔ امریکہ کے مقابلے میں ایک سپر طاقت دنیا میں موجود تھی، کثیر المحور نظام دنیا میں تھا، تو عرب دنیا اس نے روس کا سہارا لیا، کیونکہ امریکہ تو اسرائیل کی بات کرتا تھا، اس کو تسلیم کرنے کی بات کرتا تھا۔ لیکن جس وقت روس نے غلطی کر کے افغانستان میں جنگ چھیڑی، اور صرف جنگ ہی نہیں چھیڑی، اس سے سوویت یونین بکھر گیا، ٹوٹ گیا، دوبارہ ایک رشین فیڈریشن کا روپ دھار لیا، ایک کمزور پوزیشن میں آ گیا، اور امریکہ یک محوری نظام بن گیا، یک قطبی نظام دنیا میں آ گیا۔ تو اب دنیا حیران تھی کہ اب ہم کدھر جائیں؟ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کچھ عرب ممالک کے خیالات میں اور ان کے کردار میں تھوڑی سی کمزوری آئی ہے، یہ اس زمانے سے شروع ہوئی۔ یہ پاکستان کے اداروں میں بھی جو کمزوریاں آئی ہیں سوچ کی، وہ اس زمانے سے شروع ہو گئی۔ لیکن میرے محترم دوستو، دنیا میں صرف حکمران نہیں رہتے، دنیا میں عوام بھی رہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ یہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ جس طرح حرمین شریفین امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، اور ہم نے سعودی عرب کو یقین دلایا ہے کہ حرمین کے تحفظ میں پاکستان کا بچہ بچہ آپ کے شانہ بشانہ انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ہم نے فلسطین کو بھی یقین دلایا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے ہر مسلمان کٹنے کے لیے تیار ہے۔ موقف واضح ہونا چاہیے۔ آپ شکایت کر رہے تھے ہمارے اویس نورانی صاحب، اور بیچارے نے خامخواہ شہباز شریف کو ڈانٹ لیا۔ اس کی حکومت کب ہے؟ کیپٹن صفدر صاحب نے بڑا غصہ کیا، بلکہ ابھی تک مجھے پتہ نہیں چلا
کہ انہوں نے ہمیں ڈانٹا ہے یا اپنے سسرال کو ڈانٹا ہے؟ تو حکومت جس کی ہے ان کی بات نہیں جائے، اور ان کی بات اب کرنی پڑے گی ہمیں۔ میرے محترم دوستوں، 21 مارچ کو جب دنیا میں انسانی حقوق کا دن منایا جاتا ہے تو نسل پرستی، تعصب اور نفرت کے خلاف اقوام متحدہ کی قرارداد موجود ہے۔ اگر قرارداد موجود ہے نسل پرستی اور تعصب کے خلاف، تو آج پھر صہیونیت اور نسل پرستی دونوں ایک چیز ہے، اور اقوام متحدہ کی قرارداد کے ذریعے دونوں کو آنا چاہیے۔ وہ جنگی مجرم ہے، اور اس جنگی جرم میں امریکہ اور یورپ ان کے ساتھ شامل ہیں۔ آئے اور آ کر ہمیں کہتے ہیں انسانی حقوق، انسانی حقوق۔ کیا انسانی حقوق؟ امریکہ تو خود انسانی حقوق کا قاتل ہے۔ تاریخ میں سب سے پہلے اگر ایٹم بم استعمال کیا ہے تو امریکہ نے استعمال کیا ہے۔ کروڑوں انسانوں کو اگر قتل کیا ہے دنیا میں تو مغربی سرمایہ داریت نے قتل کیا۔ انسانی حقوق انسان کے دشمن ہے، اور کہتے ہیں انسانی حقوق کا نمبردار۔ افغانستان میں گوانٹانامو بے میں، ابو غریب جیل میں آپ نے انسانیت کے ساتھ کیا کیا، اس کی تصویر تک پیش نہیں کی جا سکتی۔ وہ مظالم جو آج کے عقوبت خانے اور ان عقوبت خانوں کے در و دیوار اور اس پر لگا ہوا ان کا خون آج بھی تمہارے مظالم اور انسانی حقوق کے قتل کی گواہی دے رہے ہیں۔ بات کرتے ہو انسانی حقوق، کس چیز کا انسانی حق؟ تم نے عراق میں ابو غریب جیل میں قیدیوں پر کیا کیا مظالم کیے؟ تم نے صدام حسین پر مظالم کیے، تم نے ان کے رفقا پر مظالم کیے، تم نے جیل میں ان کو مارا پیٹا، ان کو بھی عزت دیا۔ لیکن حوصلے کو سلام دینا چاہیے کہ کیسے آخری سانس تک کٹا۔ کیا ہوا؟ وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، اور جنہوں نے ان کے مارنے کا فیصلہ کیا وہ زندہ ہو کر بھی مر چکے ہیں۔ ایسی زندگی پر لعنت کہ زندہ ہو کر انسان مرا ہوا پھر اپنا۔ اللہ اس سے بچائے۔ استقامت کی زندگی، حق پر ڈٹ جانے کی زندگی، اور اس کے نتیجے میں اگر شہادت آتی ہے تو خوشی سے اس کو قبول کرنا، یہ ہے ہماری زندگی۔ اور اس میرے محترم دوستوں، آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ 7 اکتوبر کے بعد بجائے اس کے کہ وہ حماس کے مجاہدین کا سامنا کریں اور ان کا مقابلہ کریں، جہاز اڑا کر عام شہریوں پر بمباریاں کر رہے ہیں۔ شہر برباد کر دیے گئے، کوئی ہسپتال موجود نہیں ہے، کوئی دکان نہیں ہے، پانی کے ذخائر ختم کر دیے انہوں نے، مکانوں کے اندر لوگ دبے ہوئے ابھی تک نامعلوم ہیں، اور ان مہینوں کے اندر 35,000 شہداء وہ دفن کر چکے ہیں۔ 35,000 شہداء، جس میں اکثریت چھوٹے بچوں کی، خواتین کی، بے گناہ شہریوں کی، معصوم شہریوں کی ہے، اور پھر وہ بچے جو شیرخوار تھے، ماں باپ چلے گئے اور وہ رہ گئے، کل ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم کس کے اولاد ہیں۔
ہماری ماں کون تھی اور ہمارا باپ کون تھا؟ کیا کوئی رحم ہے انسان میں کہ ان لوگوں پر رحم کر سکے؟ تو یہ انسانیت کے قاتل ہے۔ امریکہ انسانی حقوق کا قاتل ہے، ہم اسے انسانی حقوق کا علمبردار تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور کیوں ہم اس کو آج سپر پاور تسلیم کریں؟ سپر پاور تسلیم کیوں کریں؟ وہ ہمارے قریب پڑوس افغانستان میں شکست کھا کر بھاگا ہے، پھر سپر طاقت کا کیا معنی؟ تو اس حوالے سے یہ جنگی مجرم ہیں، اور میں داد دیتا ہوں جنوبی افریقہ کو کہ مسلمانوں کو تو ہمت نہیں ہو سکی، لیکن جنوبی افریقہ فلسطینیوں کے قتل عام پر عالمی عدالت انصاف میں چلا گیا۔ کچھ ہوگا نہیں ہوگا، لیکن ایک علامتی طور پر اس نے اپنے آپ کو ایک پوزیشن دے دی۔ تو اس لحاظ سے آج کی صورتحال میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی جواز موجود نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں حماس نے کیوں حملہ کیا، اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ حماس نے حملہ کر کے دوبارہ سے فلسطین کے قضیے کو اجاگر کیا، فلسطین کو آزاد کرنے کا موضوع یہ دوبارہ اوپر آ گیا ہے، اور ہر چند کے وہ کہتا ہے کہ ہمارے مقبوضہ علاقے ہماری دفاعی ضرورت ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ وہ پیچھے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن دنیا حماس کی طرف سے، غزہ کی طرف سے شروع کی جانے والی جنگ کو آزادی ایک فلسطین کی طرف ایک قدم تصور کرتے ہیں۔ الدنیا تعترف ان هجوم حماس على فلسطين هي التقدم الى حريه فلسطين ان شاء الله۔ تو اب فلسطین کی آزادی کا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ اسرائیل کی تسلیم کرنے والا جو موضوع تھا، جس نے دنیا کو اپنے گرفت میں لے لیا تھا، اس کو توڑ دیا، اور فلسطین کی آزادی اور قدس کی آزادی کا عنوان وہ سامنے آ گیا ہے۔ اب دنیا کو فلسطین کی آزادی کے موضوع پہ بات کرنی ہوگی، اقوام متحدہ کو فلسطین کی آزادی کے موضوع پہ بات کرنی ہوگی، اسلامی دنیا کو فلسطین اور قدس کی آزادی کی بات کرنی ہوگی۔ اور ابھی ہم رمضان شریف میں مکہ مکرمہ میں ایک کانفرنس میں شریک ہوئے تھے، میں نے وہاں پر بڑی صراحت کے ساتھ، حالانکہ اس کا موضوع سے تعلق نہیں تھا، لیکن ہم نے صراحت کے ساتھ اپنا موقف پیش کیا اور یہ بات واضح کی کہ اس جنگ میں فلسطینیوں کی حمایت کے علاوہ دنیا کے پاس کوئی چارہ نہیں، کوئی گنجائش ہی نہیں۔ چنانچہ اعلامیہ میں باقاعدہ اس کا ذکر کیا گیا، فلسطینیوں کی حمایت کی گئی، اہل غزہ کی حمایت کی گئی، اسرائیل کے حملوں کی مذمت کی گئی، اور کہہ دیا گیا کہ ہم سب اس صورت پہ اسرائیل سے بات کریں گے جب فلسطینی ریاست اور دارالخلافہ اور قدس ہوگا، اس صورت پہ بات کریں گے۔ یہ ایک اچھی پیش رفت دنیا میں ہوئی، اور ہمیں اس طرح آگے بڑھنا ہوگا۔ اور یہ اسمبلی یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرے گی، اینٹ سے اینٹ بجا رہی ہے قوم سے۔ میں جناب ڈاکٹر رنداوا صاحب اور لدھیانوی صاحب سے معذرت کے ساتھ آپ لوگوں نے ایک کانفرنس کا ذکر کیا ہے، لیکن آپ کو جلد سے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ 7 ستمبر 2024 یہ سن 1974 کے 7 ستمبر کے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے والی ترمیم کا 50واں سال ہوگا، اور اس پر میں اعلان کرتا ہوں مینار پاکستان پر گولڈن جوبلی بنائی جائے گی۔
اور پورے ملک آئے گا انشاءاللہ اس میں. تو تاجدار ختم نبوت، ہر کوئی جانا چاہیے، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. تو انشاءاللہ ہم اپنی فتح، جو پارلیمنٹ کی فتح ہے، قوم کی فتح ہے، دلائل کی فتح ہے، اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، لاہوریوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. 13 دن تک جرا ہوتی رہی، دلائل پر دلائل آ رہے تھے، مار کھائی اس نے، پارلیمنٹ سے مار کھائی، بہت بڑے ادارے سے مار کھائی. کہتے ہیں قانون کا منبع پارلیمنٹ ہے، قانون سازی کا منبع پارلیمنٹ ہے. مولوی کیوں فتوے دیتا ہے؟ تو یہ تو پارلیمنٹ نے کیا نا، یہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کیا. میرے محترم دوستو، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان میں قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان کا سٹیٹس دینے کی سوچ بھی نہیں سکتا انشاءاللہ. اور 7 ستمبر یاد رکھیں، مینار پاکستان پر گولڈن جوبلی ہوگی، اور 50 سالہ گولڈن جوبلی پورے قوم منائے گی اور پورے قوم کو شریک ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.